بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام احمد عقیل ہے اور آپ پراپرٹی ویژن ٹی وی دیکھ رہے ہیں. زندگی میں انسان کے لیے تین چیزیں بے حد امپورٹنٹ ہیں اور ان تین چیزوں کے گرد ہی انسان کی زندگی گھومتی ہے. اور ان تین چیزوں میں انسان کس طرح سے بہتر ہو، یہ آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. یہ کون کون سی تین چیزیں ہیں؟ نمبر 1 چیز ہے آپ کا کیریئر، نمبر 2 آپ کے ریلیشن شپ، اور نمبر 3 آپ کی ہیلتھ. پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو کیریئر ہے انسان کا وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس میں ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں. ہم زندگی میں آتے ہیں کسی مقصد کے تحت آتے ہیں. 2 مقصد ہیں ہماری زندگی کے. ایک مقصد جو اصل مقصد ہے وہ ہے کہ ہم نے اللہ کو وہاں جواب دے ہونا جا کے. دوسرا مقصد ہمارا اس زندگی کے اندر ہے کہ ایک بہترین زندگی جئیں. اللہ نے یہ جو زندگی ہمیں عطا کی ہے یہ اللہ کا بہت بڑا گفٹ ہے. اب ہم جس بھی پروفیشن میں فال کرتے ہیں اس کے اندر کچھ ہماری ذمہ داریاں ہیں، کچھ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، یا کچھ ہمیں کرنے کے امپورٹنٹ کام ہیں جس کو ہمیں کرنا چاہیے. نمبر 1 یہ ہے کہ جس بھی پروفیشن میں ہم جائیں ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اس پروفیشن میں ہم جتنا میکسیمم ٹاپ لیول پہ جا سکتے ہیں اتنا ہمیں جائیں. اس کی وجہ کہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ نیچے لیول پہ زور لگا رہے ہوتے ہیں، کام بے دلی سے کر رہے ہوتے ہیں اور کام میں ترقی نہیں کر رہے ہوتے، گرو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن اوپر بہت تھوڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ہم اس پورے رش سے نکل کے اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں تو ہم اس لیول پہ پہنچ سکتے ہیں کہ جہاں ہم ایک بہترین کیریئر انجوائے کر سکتے ہیں. یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر ریگولر لرننگ کا ماحول پیدا کریں، روز سیکھتے رہیں، نیا سیکھتے رہیں، اپنے کیریئر کے متعلق بہت ساری کتابیں پڑھیں، اپنے پروفیشن سے متعلق بہت زیادہ پڑھیں تاکہ ہم دوسروں سے فرق ہو سکیں. پھر یہ ہے کہ ہم کچھ بنیادی چیزوں کو، بنیادی اصولوں کو مد نظر رکھیں، جیسے ایمانداری کو مد نظر رکھیں، سچ بولنے کو مد نظر رکھیں. کوشش کریں کہ ہم نے جو ہمیں معاوضہ ملتا ہے وہ تو ہمیں ملے گا، لیکن اگر ہم لوگوں کی فلاح سوچ رہے ہوں گے تو جلدی ترقی کریں گے. کیونکہ جب ہم لوگوں کا بھلا سوچتے ہیں یا فرض کریں جتنے پیسے لیتے ہیں اس سے زیادہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس سے اللہ کی خاص رحمت ہمارے ساتھ ہوتی ہے. پھر لوگوں کو بھی ہم میں اور باقیوں میں فرق ہو جاتا ہے. آپ نے بہت سارے لوگ دیکھے ہوں گے جتنا وہ معاوضہ لیتے ہیں اس سے کم ہی کام کرتے ہیں، لیکن اگر آپ جتنا معاوضہ لیتے ہیں اس سے زیادہ کام کر رہے ہوں گے تو آپ کیریئر میں گرو کریں گے، آپ باقیوں سے فرق ہو جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے شعبے کے اندر کون لوگ کس پوزیشن کے اوپر ہے. اگر وہ بہت کامیاب ہے تو ان میں سے ہمیں کچھ کو اپنا مینٹور بنانا چاہیے، ان سے ہمیں لرن کرنا چاہیے، ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان سے ہمیں اپنے ایکسپیرینسز کو شیئر کرنا چاہیے. پھر یہ کہ جس شعبے کے اندر بھی ہم کام کر رہے ہیں یہ نہیں کہ اپنے سے نیچے والوں کے ساتھ ہمارا وقت گزرے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ اپنے سے اوپر والوں کے ساتھ، یعنی وہ لوگ جو ہم سے بہتر ہیں ان کے ساتھ ہمارا ٹائم گزرے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان بیسیکلی انسانوں کے ساتھ رہ کے لرن کر اس پہ رنگ چڑھ جاتا ہے، وہ لرن کرتا ہے، بہت زیادہ سیکھتا ہے. تو ہم جب اپنے سے اوپر والے لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو ہم بہت سیکھیں گے، ہمیں نئی نئی چیزیں سیکھنے کے ملیں گی، ہمیں نیا پتہ لگے گا ہمیں کس طرح سے اپنے بزنس میں آگے بڑھنا ہے. تو کیریئر چاہے ہم اپنی جاب میں ہیں چاہے اپنے بزنس میں ہیں وہ ہماری پرائرٹی ہونی چاہیے، اس کے اوپر ہمیں کوشش کرنی چاہیے. کیونکہ دیکھیے کام تو ہم نے دونوں صورتوں میں کرنا ہے. اگر دل لگا کے دل جمی سے کام کریں گے تو بھی اتنا ہی ٹائم لگے گا، اور اگر بے دلی سے کریں گے تو اتنا ہی ٹائم لگے گا، بلکہ ہم بڑی بری صورتحال میں ہوں گے کیونکہ بامر مجبوری کام کر رہے ہوں گے. کوئی بھی کام اگر شوق سے کیا جائے تو وہ بہترین کام ہوتا ہے. اور اگر ہمیں اپنا کیریئر پسند نہیں ہے، اپنا شعبہ پسند نہیں ہے، اپنا پروفیشن پسند نہیں ہے تو پھر ہم جس شعبے میں جانا چاہتے ہیں وہاں ہمیں جانا چاہیے تاکہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت بچے اور ہم ترقی کریں. نمبر 2 ریلیشن شپ. ہماری زندگی میں ریلیشن شپ کی بہت اہمیت ہے. انسان جو ہے وہ انسانوں کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. ہمیں انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ انسان جو ہے وہ ایک ساتھ رہتے ہیں اربن ایریاز میں، یا کہیں بھی اگر دیہات میں بھی ہوں تو ایک گاؤں میں اکٹھے گھر ہوتے ہیں کیونکہ انسانوں کی ضرورت ہے. الگ تھلگ نہیں رہ سکتے. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم لوگوں سے اٹھے بیٹھیں، ان سے ملیں، ان سے ریلیشن شپ رکھیں، اپنے دل کی بات کسی سے شیئر کریں، لوگوں کی بات سنیں. پھر خوشی غمی میں ہمیں لوگوں کے ساتھ انوالو ہونا پڑتا ہے. تو ہمیں ریلیشن شپ کے اوپر بڑا خیال رکھنا چاہیے. یعنی ریلیشن ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی ریلیشن زیادہ ہوں گے، انسان کی نیٹ ورکنگ زیادہ ہوگی، انسان کے تعلق زیادہ ہوں گے، لوگوں کے ساتھ زیادہ اٹھے بیٹھے ہوں گے تو زیادہ ہماری اہمیت ہوگی. زندگی میں ہم زیادہ کامیاب ہوں گے. ضروری نہیں کہ ہماری کوئی سفارش کرے، لیکن ہمیں لوگوں سے تعلق اس لیے رکھنا چاہیے تاکہ ہم کسی کے کام آ سکیں. تو ریلیشن شپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں کی بات سننے والے ہوں،
لوگوں کے آئیڈیاز کو اپریشیٹ کرنے والے ہوں, لوگوں کی زندگی میں دلچسپی لیں, ان کی امپرومنٹ اور بہتری کے لیے ہم جو سنسیئر رائے دے سکتے ہیں وہ دیں. تو اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن شپ بنیں گے, اس سے ہماری زندگی بہت ہی زبردست ہو جائے گی. اور اس کے اوپر بھی ہمیں ٹائم لگانا چاہیے, اور یہ بھی بہت بڑی انویسٹمنٹ ہے. جتنا زیادہ اس پہ ٹائم لگے گا اتنا آؤٹ کم ہماری بڑھ جائے گی. تو نمبر 1 ہمارا کیریئر ہو گیا, نمبر 2 ہمارا ریلیشن شپ ہو گیا, نمبر 3 ہے ہماری ہیلتھ. دیکھیں انسان کو 60 70 80 سال کی زندگی ہے. اگر یہ صحت مند زندگی ہو تو زندگی کا کچھ مزہ ہی اور ہے, اور اگر بندہ بیمار ہو خدا نخواستہ تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے, ایک ایک لمحہ گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا کہ صحت امپورٹنٹ ہے. اگر اتنی ہی امپورٹنٹ صحت ہے, کیونکہ ہمارے پاس پیسہ بھی ہوگا, ہمارے پاس وقت بھی ہوگا, اور اگر صحت نہیں ہوگی تو ہماری زندگی کا مزہ کوئی نہیں ہوگا. کیونکہ آپ نے دیکھا ہو جب آپ بیمار ہوں خدا نخواستہ تو آپ کے لیے زندگی کا کوئی معنی نہیں ہے. یعنی وہ دنیا کیا کر رہی ہے, کیا وجہ ہے, کیا لوگ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں, آپ اپنی بیماری کے ساتھ ہو رہے ہیں, تو لہٰذا کوئی زندگی نہیں ہوتی. تو اس لیے ضروری ہوا کہ ہماری صحت کا ہمیں خیال ہونا چاہیے, اور صحت کے لیے چند بنیادی تجاویز ہیں جس پہ اوپر ہمیں عمل کرنا چاہیے. 7 سے 8 گھنٹے کی ہمیں نیند لینی ہے. ہمیں کوشش کرنی ہے کہ سوچوں کو منیمم رکھیں, اور اگر 40 سے زیادہ عمر ہے تو فزیکل چلنا زیادہ ہو, سوچنا ہمارا کم ہو. یعنی پاؤں گرم رہنے چاہیے, دماغ ٹھنڈا رہنا چاہیے. ہمیں اپنی جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس لینی چاہیے, نیند بیلنس, ڈائٹ بیلنس, پانی کا استعمال ہمیں بڑھانا چاہیے. ایسی جو خوراک کھانی چاہیے کہ جس کے اندر زیادہ پانی ہوتا ہے. یعنی سبزیوں اور فروٹس کے اندر زیادہ 70% پانی ہے, اور انسانی باڈی میں بھی 70% پانی ہے, اس کائنات میں بھی 70% پانی ہے. اور اس کے برعکس جو ہم جنک فوڈ لیتے ہیں یا بازاری کھانے کھاتے ہیں وہ جل گئے ہوتے ہیں, اس کے اندر پانی کی مقدار بہت کم ہوتی ہے, اور وہ جب ہمارے معدے میں جاتا ہے تو وہ ہمارے معدے کو ڈسٹرائے کرتا ہے, ہمیں بیمار کرتا ہے, اور ہماری باڈی کو وہ خوراک سوٹ نہیں کرتی. آئلی زیادہ چیزیں خطرناک ہیں, زیادہ جو چیزیں پکی ہوئی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں. تو ہمارے لیے سبزیاں اور فروٹ آئیڈیل ڈائٹ ہے, اور ہماری روزانہ زندگی کے اندر اگر یہ شامل ہوگا تو ہماری صحت اچھی ہوگی. اگر ایک سیب ہم روز کھا لیں تو کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی. اور اپنی صحت کے اندر جو بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے وہ 2 ایلیمنٹ ہیں جو امپورٹنٹ ہے. ایک تو ہمارا معدہ ہے کہ جہاں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں, اور ہمیں اگر معدہ ٹھیک کام کر رہا ہے تو ہم بہترین ہیں. دوسرا ہمارا موٹاپا ہے. موٹاپا اگر ہمیں ہے تو یہ بیماریوں کی جڑ بنے گا, کیونکہ موٹاپے سے ہائی بلڈ پریشر, شوگر اور مسائل آئیں گے. اگر ہمارا وزن بیلنس رہے گا تو ان بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے, اور ہمارے وائٹل آرگنز جو کہ دل ہے, گردے ہیں, جگر ہے, یہ محفوظ رہیں گے. اور اگر یہ محفوظ رہیں گے تو پھر ہمیں کوئی بہت بڑی پرابلم نہیں ہونے والی. تو ہیلتھ بھی امپورٹنٹ ہے. ہماری زندگی میں 3 چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اور ان 3 چیزوں کے اوپر ایمفسائز کرنا, ان کا خیال کرنا, ٹیک کیئر کرنا تاکہ ہماری زندگی بہترین ہو, یہ ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیوز کو ان لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جن کو ایسی انفارمیشن کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.